تو جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے سو وی ول نوٹس ون تھنگ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور تکلیف میں ہوتے ہیں ہمیں حوصلہ دیا ہے قرآن کے ذریعے. جیسے میں ابھی ایک آیت پڑھ رہی تھی تو اس کا ترجمہ تھا سورہ آل عمران کا آیت نمبر 286، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، تکلیف نہیں دیتا. یعنی کہ جتنی ہم میں طاقت ہے، جتنا ہم جھیل سکتے ہیں، ہم پہ اتنی ہی مشکلیں، اتنی ہی تکلیفیں آئیں گی، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمیں اللہ نے بتا دی، ہمیں تسلی دی ہے. تو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو رب یونس علیہ السلام کا تھا، جو رب موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی رب ہمارا بھی ہے. وہ اور بھی ہم سے زیادہ بلکہ کئی زیادہ نیک تھے، انبیاء صحابہ تھے. تو مشکلیں ان کی زندگی میں بھی آئی ہیں، لیکن انہوں نے یقین رکھا تو اللہ نے ان کے لیے راستے نکالے. یونس علیہ السلام کو اللہ نے ان کے لیے راستے نکالے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اس اندھیرے سے نکالا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی. کس طرح سے پہلے ہی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرا تھا، یا پہلے ہی مچھلی کے پیٹ سے نہیں بچایا تھا، یا پہلے ہی سمندر سے راستہ نہیں بنایا تھا، نہیں، بعد میں یہ سب چیزیں ہوئیں. کیوں؟ کیونکہ یقین، توکل کا ہمیں یہ میسج دینا تھا کہ جب ہم یقین رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ ضرور دیتا ہے، بلکہ ہمارے اتنے قریب ہوتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بس ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہے، قرآن سے دوستی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کوئی بھی مشکل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، جب اس دنیا کا مالک، دونوں جہانوں کا مالک ہمارے ساتھ ہے تو ہر مشکل آسان ہے. اور پھر ہمیں کس کی تسلی چاہیے، کس کا سہارا چاہیے، جب اللہ ہمیں سہارا دینے والا ہے. اور اللہ